بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منیر شاکر۔ آج بھی یہی گفتگو اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی ہی کڑی ہے، اس کا ہی تسلسل ہے۔ ایک بات جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا، اللہ نے فلاں کے دل میں ڈال دیا، اللہ نے یہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، ایک بات۔ دوسرا ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو چن لیا۔ ہر مذہبی بندے اپنے لیڈر کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نے ان کو ایک کام کے لیے، دین کے لیے چن لیا۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں باتیں کہنا کتنی خطرناک ہیں، آپ خود ہی اندازہ لگا لیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل بھی دبا دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دو چیزیں کہ اللہ دلوں میں کچھ ڈالتا ہے اور اللہ بندوں کو چن لیتا ہے۔ یہ دونوں صفتیں انبیاء کرام کی ہیں، یہ دونوں صفتیں انبیاء کرام کی ہیں۔ اللہ انبیاء کرام کو چنتا ہے، جن کو چنتا ہے بندوں میں سے وہ صرف انبیاء کرام ہیں، اور کوئی غیر از نبی نہیں، کسی اور کو نہیں چنتا، صرف انبیاء کرام کو چنتا ہے۔ چنے ہوئے بندے جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور ان کے دل پر القاء کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے دل پر القاء کرتا ہے اور کسی پر نہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں باتیں کتنی خطرناک ہیں۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں یا فلاں نبی ہے یا میرا لیڈر فلاں نبی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں کرتا، مگر جو انبیاء کی علیہ السلام کی جو نبی کی خصوصیت ہے یا خصوصیات ہیں ان پر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے اس بندے میں، یہ بات دیکھیں کہ میں اللہ ڈالتا ہے، اللہ تو انبیاء کرام میں جب کوئی بندہ کہتا ہے میرے دل میں ڈالی یا فلاں کے دل میں ڈالی، تو وہ دوسرے معنی میں کیا کہہ رہا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، اور جو کہتا ہے کہ بندے کو چن لیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ وہ چنے ہوئے بندے تو انبیاء کرام ہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں صرف دو باتیں یہ تقریباً بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو میں اس کی ایک اور مثال بھی دینا چاہتا ہوں، وہ الیکشن کے حوالے سے۔ اگر اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے، کسی کے دل میں ڈال دیا کہ اس نے فضل الرحمان کو ووٹ دینا ہے، کسی کا ڈال دیا پی پی کو ووٹ دینا ہے، کسی کا نون لیگ کو، کسی کا یہ تحریک انصاف کو، لبیک کو، اور جتنی پارٹیاں ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، بہت ساری پارٹیاں ہیں، مختلف لوگوں کے دلوں میں مختلف ڈال دیا کہ اس کو ووٹ دینا ہے، اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا تصور پیدا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ اللہ کیسا ہے؟ وہ ایسا کیوں چاہتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں نا، تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک تو اللہ کے بارے میں تصور کیسا بندے کا پیدا ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں ڈالتا ہے اور کیا مختلف چیزیں ڈالتا ہے، اور دوسرا یہ دونوں صفتیں چنی ہوئی اور یہ رابطے کی، یہ دل پہ القاء کی، یہ دونوں صفتیں انبیاء کرام کی ہیں۔ تو میں تھوڑی سی اور عرض کر دوں کہ یہ جو رابطہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی صوابدید پر ہے، وہ بندے سے رابطہ کرتا ہے، نہ کہ بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جن سے رابطہ کرتا ہے وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ نبی کو اس رابطہ کرنے سے پہلے ایک لمحہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہونے والا نبی ہے، اس کو بالکل نہیں پتہ ہوتا، نہ اس کی خواہش ہوتی ہے، نہ وہ اس کے لیے کوئی تگودو کرتا ہے۔ لیکن جب وہ رابطہ کرتا ہے تو وہ بڑا ہی واضح قسم کا رابطہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کوئی شک و شبہ پڑ جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا تھا۔ جیسے ہم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ جبریل آئے اور دبایا اور آپ کو بخار ہو گیا، گھر آئے، ایسا ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں تو اس نے کہا کہ ہاں یہ تو فرشتہ آیا تھا، تو یہ تو ہونے والا نبی ہے، تو اب یہ اعلان کریں گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو اعلان تو ہو گیا، فرشتہ تو آ گیا، نبی بن گئے، یعنی کہ آپ کو نہیں، یہ بات بھی غیر مناسب اور غلط ہے۔ وہ رابطہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو یقین ہوتا ہے، انبیاء کرام کو پتہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ کتنی ہم عام سی بات کر دیتے ہیں اور اللہ کے رابطے سے، اور ہمارے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے جس میں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ان کا رابطہ ان کی صوابدید پر ہے،
ان کا تو ہر وقت ہی اللہ سے ہاٹ لائن پر رابطہ ہے، جب چاہیں ہاتھ اٹھائیں، دعا کی اللہ سے مانگا، وہ کیا، اس بندے کے لیے کیا، اس کے مطلب ان کے رابطے ان کی مرضی پر ہیں، جبکہ میں دیکھیں کہ یہ رابطہ بندہ کر ہی نہیں سکتا، انبیاء کرام بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، اللہ کی ثوابدید پر تھا۔ مطلب یہ بات آپ سمجھ لیں اور یہ بات طے کر لیں کہ یہ دونوں باتیں، اللہ کا کسی کے دل میں کچھ ڈالنا اور اللہ کا کسی بندے کو چن لینا، یہ انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔